آج مہمان خاص میں خاص مہمان بنے وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر نیاز. ویلکم سر. شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ. ویلکم ٹو پنجاب یونیورسٹی. تھینک یو ہیو اے سیٹ سر. ان سے ملنے ان کے دفتر پہنچے. نیاز صاحب، جب سے آپ نے ذمہ داریاں سنبھالی ہیں تو اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی کی بہتری کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ میں نے آپ کے علم میں ہے کہ میں نے جون 2018 میں جوائن کیا پنجاب یونیورسٹی کو، اور ہم نے کچھ پریارٹیز کو فکس کیا، جس میں نمبر 1 پہ تھی ہماری گورننس. جو اچھی پریکٹسز ہیں اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے پنجاب یونیورسٹی میں، تو یہ میری پہلی پریارٹی تھی. سیکنڈلی آف کورس اٹ واز اباؤٹ دا اکیڈمکس اینڈ ریسرچ. اور تیسرا یہ تھا کہ مینجمنٹ سسٹم کو کیسے مزید اسٹرینتھن کیا جا سکتا ہے اور ٹیکنالوجی کی کیسے ہیلپ لی جا سکتی ہے. یہ 3-4 ایریاز کو ہم نے فوکس کیا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں خاصی آفٹر 2 years now میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کامیابیاں دی ہیں. تو گورننس کے حوالے سے جس وقت میں بات کرتا ہوں تو اس میں کچھ پرنسپلز ہیں جن کو ہم نے فوکس کیا. نمبر 1 پہ میرٹ از آور ٹاپ پریارٹی. کوئی بھی کام ہم، چاہے وہ ایڈمیشنز ہیں، چاہے وہ سلیکشنز پروسیس ہیں، جو بھی چیز ہے ہم نے میرٹ کو وائلیٹ نہیں ہونے دیا. ہم نے انشور کیا ہے کہ ہر لیول پہ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ میرٹ بیسڈ ہونی چاہیے. پھر اس کے ساتھ ہی رول آف لا کے مطابق چیزوں کو کریں. اور دس میسج ہیز گان ٹو دا اسٹوڈنٹس، ٹو دا فیکلٹی ایز ویل ایز ٹو دا امپلائیز. کسی کا اگر لا کے مطابق کوئی چیز ہے ان کی کوئی فائل یہاں پہ رکے گی نہیں. اگر لا سے ہٹ کے ہے تو وہ پھر چیز ہوگی نہیں. یہ میرے خیال میں وائڈلی ایکسیپٹیڈ ہے ان مائی کمیونٹی، ان مائی امپلائیز اینڈ دا فیکلٹی ممبرس. اور تیسرا ہے کہ ٹرانسپیرنسی. تو وی آر اوپن اینڈ وی کنسیڈر اوور سیلف وی آر اے پبلک سرونٹ. اور ہم یہاں پہ پبلک کے لیے بیٹھے ہیں. ان کا جو کام ہے وہ ہمارے سے کویسچن کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، فلاں آدمی کو آپ نے ایڈمیشنز دیا، وہ ان کے مارکس تو میرے سے کم تھے، ان کو کیسے داخلہ مل گیا، مجھے داخلہ نہیں ملا. اس آدمی کو آپ نے جاب دے دی، میرا گولڈ میڈل ہے، میں PhD ہوں، مجھے جاب نہیں ملی. سو وی کنسیڈر اوور سیلف اکاؤنٹیبل. تو اس کو ہم نے پریارٹی دی. پھر ہم نے جو کام کیا ہے آنیسٹلی ہم نے فیل کیا کہ یس ایسے ہونا چاہیے، جسٹس اور فیئر پلے کی بیسس پہ. یہ ہماری کور ویلیوز بھی تھیں، آپ ان کو پرنسپلز کہہ سکتے ہیں. تو میں آفٹر 2 years آئی کین سے نا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج کی ڈیٹ میں ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں ہمیں شرمندگی ہو کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا اور ہمیں بعد میں پچھتاوا ہوا. ایسی چیز نہیں ہوئی. تو یہ میرا خیال ہے کہ گورننس کے حوالے سے جو ہماری پریارٹی تھی وہ خاصی سکسیسفل رہی. اور اس سچویشن میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ جس وقت باہر پاکستان کے حوالے سے سوسائٹی میں بات کرتے ہیں، یار یہ پاکستان ہے. نہیں، ہم کہتے ہیں یہ بھی پاکستان ہے جہاں پہ ہر چیز میرٹ بیسڈ ہے، لا کے مطابق ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے. اور میرے خیال میں یہ ہماری ویلیوز جو ہیں یہ پہنچنی چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ انسٹیٹیوشنز ہوں یا آرگنائزیشنز ہوں، وہ اگر آپ نے ان کی پرفارمنس کو دیکھنا ہے، ان کی پرفارمنس کو امپروو کرنا ہے، تو دس کین بی دا اونلی وے جس میں آپ گڈ گورننگ پرنسپلز کے تھرو آپ اپنی آرگنائزیشن کو امپروو کر سکتے ہیں. دوسرا جو ہمارا پرنسپل تھا کہ ہم نے جو ٹارگٹ میں لے کے آئے وہ اکیڈمکس اور ریسرچ ہے. ریسرچ میں ہم نے، آپ اگر ہمارے 2018 میں دیکھیں اور ٹوڈے 2020، تو ہماری 2018 میں پنجاب یونیورسٹی 78% آف دا ٹاپ ورلڈ یونیورسٹیز میں تھی. 78%. آج جو ہے نا آفٹر 2 years ہم نے اس کو امپروو کیا ہے. آج ہم 68% پہ ہیں، یعنی ہم نے 10% ان 2 years میں گین کیا ہے. اور یہ کیونکہ ان کے پیرامیٹرز جو ہیں، جو QS رینکنگ ہے، ان میں ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں کہ آپ کے ریسرچ پروفائل پروڈکٹیوٹی کیا ہے، آپ کے فیکلٹی PhD فیکلٹی کتنا ہے، آپ کے اسٹوڈنٹس کتنے ہیں، اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کیا ہے، اس میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کتنے ہیں، انٹرنیشنل فیکلٹی کتنا ہے. تو ان ساری چیزوں کو ہم نے کنسیڈر کیا ہے. تو اس میں یہ کنٹینیوس ایک ایفرٹ ہے. میں آپ اگر آج کہتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی از دا اولڈسٹ ون، از دا بیسٹ ون، یس ٹھیک ہے، اس میں فیکٹ ہے، لارجسٹ ون بھی ہے، چیپسٹ ون بھی ہے. لیکن انٹرنیشنلی ویئر وی اسٹینڈ، دس از امپورٹنٹ. کیونکہ یہ اس گلوبل ولیج میں ہم جتنے بھی یہاں پہ اچھے سے اچھے نام اپنے آپ کو دے دیں،
ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کہاں پہ رینک کرتی ہے نا، دس از امپارٹنٹ. تو اس کے لیے ہم نے اپنے فیکلٹی ممبرس کو اس چیز میں ریئلائز کروایا کہ ٹھیک ہے، ہم نے ان پیرامیٹرز کو دیکھتے ہوئے انٹرنیشنلی ہماری جو پنجاب یونیورسٹی ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کی رینکنگ یہ ہونی چاہیے، اس کے لیے ہم نے ایفرٹ کرنی ہے. میرے خیال میں پنجاب یونیورسٹی کے پاس جو شیخ صاحب پوٹینشیل ہے وہ کسی اور انسٹیٹیوشن کے پاس نہیں ہے. میں ورلڈ کی ٹاپ یونیورسٹیز میں گیا ہوں، لیکن میں نے جو پوٹینشیل پنجاب یونیورسٹی میں دیکھا ہے، یس کچھ ہمارے ڈیفیکلٹیز ہیں، ایشو چیلنجز ہیں، ہم نے ان کو میٹ کرنا ہے. اور وہ اگر آپ انٹرنیشنل ٹاپ یونیورسٹیز کو دیکھیں، ان کے چیلنجز ان کو بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں، لیکن چیلنجز ان کے نیچر وہاں پہ ڈیفرنٹ ہے، ہمارے ہاں ڈیفرنٹ ہے. لیکن بہرحال چیلنجز میں ہی اس دنیا میں ہم نے رہنا ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایفرٹ کرنی ہے، اور ہم نے ایفرٹ کی، اور ہم نے کچھ چیلنجز کو کراس کیا ہے، اور پنجاب یونیورسٹی اچھے انسٹیٹیوشنز کی لسٹ میں آ گئی. آج انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ کولیبریشن کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ اکیڈیمکس میں اور ریسرچ میں ہم نے لاسٹ ایئر جو نیچر پبلیکیشن جو ہے، یہ دنیا کی سب سے ویل ریکگنائزڈ اتھینٹیکیٹڈ پبلیکیشن ہے. انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کو نیچرل سائنسز میں نمبر 1 ڈکلیئر کیا ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے جو ایشین رینکنگ ہے، ورلڈ رینکنگ ہے، یہ ہم کیونکہ آج سے 20 سال پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں، ایون 10 ایئرز بیک یہ چیزیں نہیں تھیں. ہم ہر بندہ جو ہے نا آئسولیشن میں کام کیے جا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن آج جو ٹرانسپیرنسی ہے، ہر بندہ آپ کو ویٹ کرتا ہے کہ کہاں پہ یہ لائک کرتے ہیں اور ان کا ریسرچ پروفائل کیا ہے، اکیڈیمکس میں کیا ہے. آج ہم اگر اکیڈیمکس میں جتنے پیرامیٹرز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، ایک پی ایچ ڈی فیکلٹی کا، کوالیفائڈ فیکلٹی کا ہونا بہت امپارٹنٹ پیرامیٹر ہے. اس وقت پاکستان میں جو ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں، ان میں نمبر آف پی ایچ ڈیز جو ہے وہ 35% تک ہے، اور پنجاب یونیورسٹی میں آلموسٹ ڈبل ہے، 65% پلس ہے. تو ہم نے اس 2 سال میں لیکچررز کم بھرتی کیے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ان کی انڈکشن کم ہے، کیونکہ ان کے لیے ریکوائرمنٹ جو ہے نا ایم فل کی ہے. اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پی ایچ ڈیز کی ہے. تو ہماری پریارٹی تھی کہ ہم پی ایچ ڈی لوگوں کو لے کے آئیں، تاکہ نالج کا جو فلو ہے فرام ہائر ٹو لوور سائڈ، یہ ایک پراپر گریڈینٹ یا پروفائل ایگزسٹ کرتا ہو. تو اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے. ہمارے پاس اچھی ایک کوالیفائڈ پی ایچ ڈی فیکلٹی آ گئی. پھر ہم نے اپنے پروگرامز کو ریویو کیا ہے، نٹ فار دا سیک کہ جو اس وقت انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے وہ تو بہت لوور سائڈ پہ ہے. ہم نیشنل سٹینڈرڈ میں اگر میں کہوں تو 20:1 ریشو کے ساتھ ہے. 20 اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک فیکلٹی ممبرس کا ہونا جو ہے نا، دس از دا نیشنل سٹینڈرڈ. تو وی آر ٹچنگ دیٹ. آج سے 2 سال پہلے یہ نمبر زیادہ تھا، اور اس وقت آپ بھی یونیورسٹیز میں رہے شیخ صاحب، 100 اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ایک کلاس روم میں، بیٹھ جاتے تھے، 150 کی کلاس بھی ہو جاتی تھی. اب ہم نے اس کو فکس کیا کہ 50 اسٹوڈنٹ سے زیادہ کی کلاس سائز نہیں ہوگا. اس سے جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے، ڈفرینٹ پیرامیٹرز کو انٹیگریٹ کرنے سے کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے آپ انہانس کر سکتے ہیں. پھر ہم نے ایک کوالٹی ایشورنس کا یہاں پہ پورا فل فلیج انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا ہے. ایک سیل ہے جو کہ کوالٹی ایشورنس اینڈ ایجوکیشن کو دیکھتا ہے. تو ہم نے اس طریقے سے اکیڈیمکس اور ریسرچ کو امپروو کیا. پھر یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کے اگر پنجاب یونیورسٹی کو آپ کلوزلی دیکھتے ہیں تو ٹیکنالوجی وائز جو ہے نا، پنجاب یونیورسٹی میں ٹیکنالوجی کا یوز بہت کم تھا. فار ایگزامپل جس وقت بھی اینولی ہم ایڈمیشنز کرتے تھے تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس، پیرنٹس، ایڈمیشن لینے والے اپلیکنٹس، ایک ایسی سچویشن ہوتی تھی کہ بندہ وہاں پہ موو ہی نہیں کر سکتا تھا. ہم نے کہا یار یہ کیا کہتے ہیں ایڈمیشنز ہو رہے ہیں. میں جون میں آیا، سپٹمبر میں انہوں نے کہا یہ ایڈمیشنز ہونے ہیں تو ہم نے تیاری کرنی ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے جی یہاں پہ فزیکل ایڈمیشنز ہوں گے، لوگ آئیں گے، فارم فل کریں گے اور ایڈمیشنز ہوں گے. میں نے کہا نہیں یار، ابھی وی ہیو 3 months. سپٹمبر میں ہم نے داخلے کرنے تو سارے ایڈمیشن آن لائن کریں. تو ہم نے ودن 3 months اپنے پورے سسٹم کو شفٹ کر دیا آن لائن ایڈمیشنز میں. تو یہاں پہ اور ساتھ ہی ہم نے کہہ دیا، کیونکہ ایک ہمارے ہاں یہ تھا کہ یار وہاں پہ جاتے ہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، ہم وہاں پہ فارم وہاں پہ جا کے سبمٹ کروائیں گے. ہم نے کہا نہیں، ہم کسی سے فزیکل فارم کی ایکسیپٹنس ہی نہیں ہوگی.
تو جو ہے آن لائن ایڈمیشنز فارم جو ہے، اب اس سے فائدہ کیا ہو، کتنا ہوا؟ ایک تو یہ ہے کہ ہماری ایفیشنسی بڑھ گئی، پھر یہ اتنے دور دراز پہ، کیونکہ پنجاب یونیورسٹی ایک مدر انسٹیٹیوشن ہے، کوئٹہ سے کوئی بچہ آ رہا ہے، کوئی بہاولپور سے آ رہا ہے، کوئی رحیم یار خان سے، یہاں سے جہلم سے آ رہا ہے، تو بچی نے اگر آنا ہے تو اس کے ساتھ پیرنٹس آ رہے ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ ایک فیملی کا جو خرچہ ہے وہ 5 سے 10 ہزار روپیہ وہ خرچ کرتے تھے۔ ہم نے 200 روپے کا فارم رکھا کہ فارم فل کریں، یہ بھی ہم نے اس لیے رکھا کہ کہیں ایسا نہ مس یوز نہ کر لیں، کوئی بچہ انٹرسٹڈ نہیں ہے اور وہ بھی بیٹھا کھیلتا ہوا فارم فل کر رہا ہے، تو ہم نے کہا نہیں 200 روپیہ وہ فارم لے اور جمع کرائے۔ تو اس طریقے سے ہماری جو افیکٹونیس ہے، یوز آف ٹیکنالوجی ہم نے اس کو کیا ہے، تو اس سے ہمارا جو لوڈ ہے مینول سائڈ پہ وہ بہت کم منیمائز ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمارے آن لائن ایڈمیشنز ہیں، آن لائن ایگزامز ہیں، آن لائن کلاسز ہیں، تو ہم نے آٹومیشن کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو آج ہمارا ابھی آپ نے سن لیا، آپ کو بتائیں گے میرے کولیگس کہ ہم نے آن لائن کلاسز لی ہیں اور آن لائن آج ایگزام بھی ہو گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کا جو یوز ہم نے کیا ہے، پھر یہ ہے کہ ہم نے اوپن ڈور پالیسی رکھی ہے کہ جو بھی ہے کسی کا ایشو ہے تو وہ مجھے کسی بھی وقت مل سکتا ہے۔ ایک آپ نے پروموشن کا سلسلہ بھی، وہ ہم آگے چلتے ہیں جی، کیونکہ یہ جو آپ کی اویلیبلٹی ہے ٹو دا ٹیچرز اینڈ ٹو دا امپلائیز، جس وقت چیف ایگزیکٹو کسی کو ملتا نہیں ہے تو وہ پھر کسی اور جگہ پہ جاتا ہے، یار میں نے وی سی سے یہ بات کرنی ہے، جو میرے پاس سیکنڈ ہینڈ تھرڈ ہینڈ انفارمیشن مجھے ملتی تھی، اب مجھے فرسٹ ہینڈ ملتی ہے۔ کسی بچے کو ایشو ہے وہ میرے پاس آتا ہے، ناک دا ڈور اینڈ یو آر ان۔ تو اس سے یہ ہے کہ ہماری جو پرفارمنس ہے ایٹ دا یونیورسٹی لیول، نو ڈاؤٹ میرے لیے ہیکٹک بڑھ گیا ہے، لیکن جو ایشوز تھے فار دا لاسٹ مینی ایئرز وہ ہم نے منیمائز کر دیے۔ پھر فار دا لاسٹ مینی ایئرس کیونکہ ہمارے ہاں یہاں پہ پرابلم تھوڑا سا رہا کہ وائس چانسلر پرماننٹ کے اپائنٹمنٹ نہ ہوئے، تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے کیڈر میں سٹک ہو گئے، امپلائیز تھے وہ سٹک ہو گئے، پھر ہمارے فیکلٹی ممبرز، تو ان کے لیے ہم نے ان دا لاسٹ 2 ایئرس پتہ نہیں میں نے 100 سلیکشن بورڈ کر دیے، جو ڈپارٹمنٹس کی ریکوائرمنٹس تھی ہم نے ان کو فلفل کر دیا۔ امپلائیز جو ہے میرے پاس کافی امپلائیز ہیں، شاید ہی 1-2% کوئی امپلائیز ایسے ہوں جو رہتے ہوں اور ان کی پروموشنز نہ ہوئیں، ادروائز موسٹ آف دیم دے ہیو بین پروموٹڈ، دے آر سیٹسفائڈ۔ یہ ایک ہیومن ریسورس جو ہے، دے آر مائی ایسیٹس، ان کی سیٹسفیکشن جو ہے دیٹ از مائی ٹاپ پریارٹی، کیونکہ انہوں نے کام کرنا ہے۔ اف دے آر ناٹ سیٹسفائڈ تو وہ پرفارم نہیں کر پاتے۔ تو اس کو بھی ہم نے اپنا موٹو بنایا کہ نہیں، ان کو ہم نے ریسپیکٹ بھی دینی ہے اور ان سے ہم نے کام بھی لینا ہے۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ ابھی آپ ان ہوئے ہیں تو ہمارے کچھ امپلائیز باہر کھڑے ہوئے تھے، تو آئی ایم اویلیبل، وہ مجھے مل سکتے تھے لیکن اب میں نے ان کو کل کا ٹائم دیا۔ تو اس سے یہ ہے کہ میری اویلیبلٹی ٹو مائی فیکلٹی اینڈ دا امپلائیز، میں نے انشور کیا کہ ان کا ایشو ہے وہ اسی وقت سیٹل ہونا چاہیے۔ اس سے یہ ہے کہ میری یونیورسٹی کی جو افیکٹونیس ہے، ایفیشنسی ہے، وہ امپروو کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے اپنی ٹیم سے ملاقات کی اور ان سے بریفنگ لی۔ جی ڈاکٹر کامران صاحب بتائیں، آج کے ایگزام کا آپ نے فارمیسی کا ایگزام کنڈکٹ کروایا آن لائن؟ الحمدللہ جو ہماری فیکلٹی آف فارمیسی تھے اس کے آف کیمپس اسٹوڈنٹس، ان سے ان کا ایگزام تھا، اور الحمدللہ اٹینڈنس ان سے 85 to 90% تھی۔ سر آپ کی جو ذمہ داری ہے اس میں تو یقیناً آپ کو وقت نہیں ملتا ہوگا، تو ویسے کیا ایکٹیویٹیز ذاتی طور پہ کیا پسند کرتے ہیں؟ کھانے کا گھر میں کیا رجحان ہوتا ہے؟ ٹائم کیسے گھر والوں کو دے پاتے ہیں؟
मेरे ख्याल में जो स्पेशली पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से तकरीबन सुबह 8 बजे से रात को 7-8 बजे तक तो मैं कैंपस में रहता हूँ, और जो मॉर्निंग एक्सरसाइज है वो भी मैं घर पे ही कर लेता हूँ, और शाम को जो है ना घंटा डेढ़ मिलता है वो बच्चों के साथ गपशप करता हूँ आफ्टर 8। तो ये मेरी रूटीन है। और खाने में आपने पूछा, जो चीज़ मिल जाती है मैं खा लेता हूँ। अच्छा, कोई खाने की खास आप शौकीन नहीं है? नहीं, कोई ऐसी खास मेरी जो घर पका होता है वो घर वाले बना लेते हैं। और सब बच्चे कितने हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किस तरह? जी, मेरे 4 बेटे हैं, और चारों जो है ना तकरीबन 3 ने तो एजुकेशन मुकम्मल की है, एक ने कैम्ब्रिज से PhD की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, दूसरा जो है वो अभी मेडिकल की जो है किंग एडवर्ड से उन्होंने MBBS क्लास किया, और इसके वक्त वो इंग्लैंड में ट्रेनिंग कर रहा है। तीसरा जो है ना मेरी अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से PhD कर रहा है केमिकल इंजीनियरिंग, और चौथा जो है ना मेरे साथ हैं, ही इज़ डूइंग FSc। अच्छा, तो आपने उनको अपनी मर्जी से तमाम शोबों में तालीम हासिल करने दी, या को आपने अपना जो है वो रोब जमाया उनके ऊपर? मेरा ख्याल है कि जो पहला बड़ा बेटा है ना, मैंने उसे कहा था कि आप इंजीनियरिंग करें, तो उसने मेरे कहने पे इंजीनियरिंग की। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा साइंटिस्ट है, उसको साइंस में होना चाहिए था, तो वो मेरे चॉइस पे जो ना ही बिकेम इंजीनियर, एंड ही इज़ ओके, और अल्लाह ताला ने उसे मेहरबानी की, उसने PhD भी कर ली। अच्छा नियाज़ साहब, जो पंजाब यूनिवर्सिटी का माहौल है, हमने देखा भी जब से आप 2 सालों से आप हैं जी, तो जहाँ पे एक स्टूडेंट के हवाले से जो मामलात होते हैं उसमें बड़ा कंट्रोल देखा गया, तो क्या वजह है कि आप इनके करीब हुए, या इसके लिए आपने क्या पॉलिसी बनाई कि ये तमाम मामला अब दब चुके हैं बल्कि ख़त्म होने के करीब? सर, इसमें हमने ओपननेस की। हमने बच्चों को कहा ठीक है, आप जो मर्ज़ी करना चाहें। हमारे डिपार्टमेंट को हमने ये अगेन ओपन किया कि इनको जो अच्छे तरीके से आप ट्रेंड कर सकते हैं, इनको फैसिलिटेट करें, इनके प्रोग्राम्स करें, इनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, और उनको स्पॉन्सर करें। तो मेरे ख्याल में कि जिस वक्त आप, ये वो जगह है यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है वो ट्रेंड होकर निकलती है। इनको जितना अच्छे तरीके से आप ट्रेन कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, मेरे ख्याल में ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनको हर वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करूँ, फैसिलिटीज़ दूँ जो इनकी ग्रूमिंग के लिए, इनकी ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं ऑल द टाइम आई एम ओपन, और मेरे फैकल्टी मेंबर्स भी, उनसे भी मैंने कहा है कि हमारा जो रोल है, ऑनेस्टली ये प्रोफेशन जो है ये जॉब नहीं है। ये टीचिंग जो प्रोफेशन है ये नॉर्मल रूटीन वर्क में नहीं है। इसमें टीचर को, हमारे फैकल्टी मेंबर्स को, इवन वाइस चांसलर हैं, उनको रोल मॉडल के तौर पर, क्योंकि बच्चे हैं हमारा जो रोल है वंस अगेन दैट इज़ ए पेरेंटल रोल, उसमें उनको रोल प्ले करना चाहिए। जिस वक्त ये चीज़ें आप करते हैं, आप उन बच्चों को अपनी औलाद समझते हैं, चाहे वो बच्चे हों या बच्चियाँ हों, आपकी बेटियाँ हैं, आपके बेटे हैं, तो यू आर द लकीएस्ट वन कि आप फ्यूचर जनरेशन को तैयार कर रहे हैं। तो इससे ये है कि उनको भी ये रियलाइजेशन होती है, हमारे स्टूडेंट्स को भी, कि हमारा ये वाइस चांसलर, हमारे ये टीचर्स हमारा इतना ख्याल कर रहे हैं, तो वो भी फिर आपका ख्याल करते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये रिस्पेक्ट जो है मैंने पिछले यूनिवर्सिटीज़ में भी देखा, जिस वक्त आप उनको अच्छे तरीके से आप उनका ख्याल करते हैं, तो मैं समझता हूँ मैंने जो रिस्पेक्ट उनसे हासिल की है, उन बच्चों ने मुझे जो दी है, मैं समझता हूँ कि यही चीज़ होनी चाहिए मेरे फैकल्टी मेंबर्स की तरफ से भी। उनका पेरेंटल रोल जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए, रहना चाहिए, उसमें उनकी वो इज़्ज़त भी अर्न करते हैं, और बच्चे भी जो है ना यकीनी तौर पर वो इसको रेसिप्रोकेट भी करते हैं। अच्छा सर, कोई ऐसे स्टूडेंट्स आपके पास होंगे जो आपकी यादगार होंगे, आपकी बड़ी मेमोरीज में होंगे? देखिए, मैं प्रोफेसर हूँ, और मैंने ऑफ कोर्स लेक्चर बना, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। हम जिस वक्त हमने लेक्चरशिप की, उस वक्त हमारी क्लास में तकरीबन कोई 70-80 स्टूडेंट्स होते थे, और उस वक्त हम बच्चों को इतना प्यार, अब यकीनी तौर पर एज ए टीचर जो मैंने आपसे गुफ्तगू की है जी, तो मुझे मोर देन 80% 90% बच्चों के नाम आते थे, ये फलां है, ये फलां है। तो मुझे याद है कि एक बार
میں کسی اسٹور پہ گیا تو مجھے میرا اسٹوڈنٹ نظر آیا. دیٹ واز آفٹر 5-6 ایئرس. تو میں نے کہا عارف تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا سر ابھی تک آپ نے میرا نام یاد رکھا ہوا ہے. میں نے کہا ہاں بالکل میرا فرض ہے, آپ میرے بچے ہیں. تو انہوں نے پھر کہا یہ میری وائف ہیں اور ان کے ساتھ یہ میری بیٹی ہیں. تو اسی طریقے سے میں ایک انسٹیٹیوشن میں گیا تو میں نے دیکھا کہ میرا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ وہاں پہ, میں نے کہا ندیم آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ اینڈ دیٹ واز اباؤٹ 7 years آفٹر ہز گریجویشن. تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو رول ہے اپنے بچوں کے نام, اتنا انٹریکشن ان کے ساتھ, تو یقینی طور پر وہ ریسپیکٹ جو ہے نا پھر آپ جو ہے نا ارن کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. سر آپ سے پہلے جتنے بھی وی سی یہاں پہ رہے تو وہ بڑی ان کے سکینڈل سامنے آئے. 2 سال سے آپ ہیں لیکن آپ کا کوئی سکینڈل ایسا سامنے آیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ میں آنا بھی نہیں چاہیے. میں تو بہرحال اس چیز کے اوپر بلیو کرتا ہوں آنیسٹلی کہ یہ وائس چانسلر کا جو پوزیشن ہے اس پہ انڈیویجول کو رول ماڈل ہونا چاہیے, اور ان آل اسپیکٹس, چاہے وہ نالج وائز ہو, ویلیوز وائز ہو, فائنانشیل وائز ہو, اس کو رول ماڈل ہونا چاہیے. تو اس لیے میں اس چیز کے اوپر کیونکہ بلیو کرتا ہوں تو میں اس کو پریکٹس بھی کرتا ہوں. اچھا, آپ نے فیس جو ہے وہ معاف کی آن لائن کلاسز جب سے شروع ہوئی ہیں کرونا کی وجہ سے, تو یہ فیصلہ آپ نے کیا, اس کے بعد شاید گورنر ہاؤس سے آیا کہ اتنے % ڈسکاؤنٹ کیا جائے, لیکن آپ اس سے پہلے معاف کر چکے تھے. نہیں, ہم نے اسی کو مینٹین رکھا. میرا وہ فیصلہ نہیں تھا ایکچولی. میں آپ کو عرض کروں کہ یہ ایک میرے خیال میں مسکنسیپشن ہے among the society members کہ شاید وی سی کے پاس بہت پاورز ہیں اور وہ یہ ساری چیزیں کر لیتا ہے. یہ میں نے جو ڈیسیژن کیا, یہ ڈیسیژن میرے ایڈمنسٹریشن کا تھا جس میں سارے ڈینس, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس وہ شامل تھے کہ جی اس سچویشن میں وہ فیسلٹی جو ہم نے اسٹوڈنٹس کو دی نہیں ہے تو ان کو ہم کیوں چارج کریں. ایون اس کے بعد جو ہے نا, جیسے آپ فرما رہے ہیں, مجھے میں نے گورنر صاحب کا لیٹر شاید آیا ہو, آف کورس اس سے پہلے ہم ایک ڈیسیژن کر چکے تھے. تو ہمارا وہ ڈیسیژن, کیونکہ وی آر اٹانومس, ہمارا ڈیسیژن جو ہے نا وہ فائنل ہے. ہم نے بچوں سے ایسی کوئی فی نہیں چارج کرنی جو ہم نے فیسلٹیز نہیں دی بچوں کو. میں نے ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی نہیں دی, میں نے میڈیکل فیسلٹی نہیں دی, میں نے لائبریری کی فیسلٹی نہیں دی, ٹرانسپورٹ نہیں دی, سپورٹ فیسلٹیز نہیں دی. تو میں کس چیز لیے چارج کروں؟ تو اس لیے ہمارا ڈیسیژن جو ہے نا فیئر ہے. تو ہم نے صرف ٹیوشن فی کا جو کمپوننٹ ہے جو بہت ہی تھوڑی اماؤنٹ ہے, اور بہرحال وہ ہم نے ایز پر دا ڈیسیژن آف دا ایڈمنسٹریشن, میری جو ٹیم ہے ڈینز اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس, اس کا ڈیسیژن ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے. اور اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بھی, میں کل پرسوں سن رہا تھا, وہ چیئرمین صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جی وہ جسٹیفائڈ نہیں ہوگا کہ اگر دوسری فیس آپ لیتے ہیں ان سے. تو میرے خیال میں پنجاب یونیورسٹی کا صحیح فیصلہ تھا. اچھا, ایک ٹویٹ آپ کا بڑا مقبول ہوا جو آپ نے کہا کہ یونیورسٹیز کو بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ برا ہونے جا رہا ہے. کوئی ٹویٹ آپ کا ایسا تھا, اس کی وجہ کیا تھی, کیا بیک گراؤنڈ تھی اس کی؟ میرے خیال میں ایک پچھلے ہفتے یا 2 ہفتے پہلے ایک چیز آئی تھی جس میں جو گورننگ سسٹم ہے آف دا یونیورسٹیز, اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اس کو کیسا ہونا چاہیے. سنڈیکیٹ کو جو ہے نا کوئی اور انڈیویجول چیئر کرے, پھر ان کے ممبرز ایسے ہونے چاہیے. تو اس میں ٹیکنو لیگل ایشوز تھا. فار ایگزامپل ایک سنڈیکیٹ کو میں اس وقت چیئر کرتا ہوں, اور لیٹس سے کہ آپ, انہوں نے کہا کہ ایک ریٹائرڈ جج یا ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ چیئر کریں. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ دیکھیں, ایک چیف جسٹس صاحب, لیٹس سے کہ ریٹائرڈ جج جو ہے نا وہ چیئر کر رہے ہیں, چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ جو ہے نا اس میٹنگ میں موجود ہے, اور وہ ممبر ہیں, اور ایک ریٹائرڈ جج جو ہے اس کو چیئر کر رہا ہے, وہ ٹھیک نہیں تھا. پھر اسی طریقے سے میں اگر لیٹس سے کہ بیوروکریٹ چیئر کرتے ہیں, میں گریڈ 22 آفیسر ہوں, اور انہوں نے لکھا کہ گریڈ 21 کا جو ہے نا اس کو چیئر کرے گا. میں گریڈ 22 کا سرونگ آفیسر, میں اس کا ممبر ہوں گا, اور 21 کا جو ہے نا وہ چیئر کر رہا ہوگا. یہ چیزیں یہ اس طرح ٹھیک نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ کوئی چیزیں فلاں کی پک کر لیں, ایک پوائنٹ اٹھا لیں.
میرا خیال ہے کہ اگر کسی ڈیولپڈ کنٹریز کا لائک یو ایس ہے، یو کے ہے، اس کا پورا ماڈل لے لیں، بجائے اس کے کہ اس کی فلاں چیز اٹھائیں، یار یہ اس طرح کر لیں، اس کو فلاں آدمی چیئر کر رہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ہمارا بیسیکلی پوائنٹ آف ویو تھا کہ پھر ہمارا ایک اپنا اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے. اس سنڈیکیٹ میں 13 لوگ جو ہے دوز آر نامینیٹڈ بائی دا چانسلر، اور آؤٹ آف 20 13 آر نامینیٹڈ بائی دا چانسلر. 7 ممبرز جو ہیں جس میں وی سی بھی ہے، ہمارے پرو وائس چانسلر بھی ہیں، پھر 4 ہمارے پروفیسرز ہیں، 1 ڈین ہے. تو یہ 6-7 لوگ یونیورسٹی کے ہیں، 13 لوگ تو باہر سے ہیں. اور پھر وائس چانسلر جو ہے نا، ہی از اکاؤنٹیبل ان دا سینٹ ایز ویل. یہاں پہ بھی اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے پرووائڈیڈ کہ اس کو جو اسپرٹ ہے آف دا گورننگ سسٹم اس کو امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے. ہمیں اندازہ بعض اوقات نہیں ہوتا کہ یونیورسٹی کا آپریشنل سسٹم کیا ہے، فنکشننگ سسٹم کیا ہے. ایک یہ ہے، پھر ہماری سینٹ ہے. سینٹ میں چانسلر چیئر کرتے ہیں اس میٹنگ کو. اگر چانسلر نہیں ہوں گے تو پرو چانسلر چیئر کریں گے. وائس چانسلر اپنے پورے سال کی رپورٹ دے گا. وہ میٹنگز ایز پر دا کانسٹیٹیوشن ایز پر دا ایکٹ آف دا یونیورسٹی وہ سال میں 2 میٹنگز ہونی ہیں. اگر وہاں پہ بھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، پھر ایک تیسرا کمپوننٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم ہے ان پبلک سیکٹر یونیورسٹی، اگر آپ وائس چانسلرز کی پاورز کو ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں، جو کہ کمانڈنگ آفیسر ہے، یہ اس کے اوپر میرا بلیو ہے وہ یونیورسٹی رن نہیں ہو سکتی کہ ایک آدمی کو آپ نے چیف ایگزیکٹو بنایا اور اس کی پاورز کٹ کر دیں. اور یہاں پہ 47,000 تو اسٹوڈنٹ ہے، اباؤٹ 6,000 امپلائیز ہیں. تو آپ ایک وائس چانسلر کو اتنی پوزیشن پہ آپ نے اپوائنٹ کیا ہے، پھر آپ اس کو اتھارٹی دیں، اٹانومی دیں، دین پٹ دیم اکاؤنٹیبل. وہ وہاں پہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور اس کے فورم ایگزسٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک اچھی ڈیبیٹ تھی، اینڈ وی نیو کہ اس کو میری گورنر صاحب سے بھی بات ہوئی اور منسٹر صاحب سے بات ہوئی. دے ور کنونس کہ نہیں، ہمارے علم میں ایسی کسی جگہ پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے، انیشیل کوئی ڈسکشن ہوئی ہے، ایسی چیز نہیں تھی. تو اس کے اوپر جیسے آج کل کا وہ ہے کہ آپ اپنا اوپینین دے سکتے ہیں، تو ہم نے اپنا اوپینین اس میں دیا. آف کورس میری جو اسٹرینگتھ ہے، میں پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا، میں لا کو فالو کرنے والا انڈیویجول. جو گورنمنٹ کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں میں اس کو فالو کرتا ہوں، ان لیٹر اینڈ اسپرٹ کرتا ہوں. تو میرے خیال میں یہی ہماری اسٹرینگتھ ہونی چاہیے، اور میری بھی اسٹرینگتھ یہی ہے. اچھا، آپ نے آن لائن ایڈمیشن کا کام کیا، فرسٹ ٹائم پنجاب یونیورسٹی میں ہوا، تو اسی طرح سے ایک فیصلہ آپ نے ایک اور بڑا کیا کہ یہاں پہ مارک کی تھی، میرج ہال تھے شاید بنے ہوئے، ان کو ختم کیا گیا. شاید کورٹ کا فیصلہ تھا، امپلیمنٹ آپ نے کیا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ درست تھا جو آپ نے بند کروایا؟ میرے خیال میں میرا فیصلہ وہ میرا ہی فیصلہ تھا، کورٹ کا فیصلہ نہیں تھا. اور وہ پہلے ہفتے میں میں نے فیصلہ کیا، کیونکہ میں 30 ایئرس سے تو میں یونیورسٹی میں ہوں. مجھے کچھ چیزیں جو ہے ایز اے پروفیسر جو میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی کی جو پہچان ہونی چاہیے وہ اکیڈیمکس کے حوالے سے ہو، ریسرچ کے حوالے سے ہو. اور ہمارے لیے سیکیورٹی کے ایشوز تھے. پھر یہ ہے کہ ایک اچھا امپریشن نہیں جاتا تھا، وہ شادی حال جی فلاں جگہ پہ فلاں یونیورسٹی میں بنے ہوئے ہیں. تو دیٹ واز مائی فرسٹ ویک ڈیسیژن کہ میں نے کہا یار ان کو بند کریں. آئی ایم گریٹفل ٹو دوز پیپلز ایز ویل کہ انہوں نے امیڈیٹلی کہا جی ٹھیک ہے آپ کا فیصلہ تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یہ میرے پہلے ہفتے کا فیصلہ تھا. اچھا سر، آن لائن جو کلاسز ہیں وہ کتنے پرسنٹ اس میں حاضری ہے؟ اور بہت سے علاقوں میں ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جہاں پہ نیٹ کی بھی سہولت نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو کیسے مینیج کر پا رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ ہم نے شروع میں جس وقت ہماری یہ ڈسکشن ہوئی، جیسے آن لائن ایڈمیشنز کے حوالے سے ایک پرسیپشن تھا کہ یار پتہ نہیں ایک آدمی جو ہے نا فلاں گاؤں میں بیٹھا ہوگا، وہاں پہ انٹرنیٹ ہوگا نہیں، وہاں وہ فارم کیسے فل کرے گا. اس کے لیے تو ہم نے بہت بڑا یہ مشکل پیدا کر دیا. ہمیں ایک کیس بھی ایسا نہیں آیا ان لاسٹ 3 ایئرس ایڈمیشن. 3 ٹائمز ہم نے ایڈمیشنز کیے، 2 دفعہ ہوئے، تیسرا اس سال ہوگا نا جی، تھرڈ ہوگا. تو ہمیں کوئی ایسا کیس نہیں ملا جس میں بچے کو نے کہا ہو کہ یار مجھے تو میرے سے فارم فل نہیں ہوا. اینڈ دا سیم از اباؤٹ یو آر سیئنگ آن لائن کلاسز میں ہمارے پہلے پرسیپشن یہی تھا کہ بچوں کو یہ ایشو آئے گا، اور بچوں نے خاصا شور بھی کیا کہ ہمارے ہاں نیٹ کا پرابلم ہے. ایک چیز ونس اگین آئی ول کلیریفائی
کہ یہ ہمارا جو کنونشنل ایجوکیشن سسٹم ہے جس میں کلاس روم لرننگ ہے, فیس ٹو فیس انٹریکشن ہے, یہ آن لائن لرننگ اس کا سبسٹیچیوٹ نہیں ہو سکتا. اٹ شوڈ بی کلیئر. لیکن جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے ہمیں بہرحال اس کے حوالے سے ہمیں سوچنا تھا. ہم نے جو فیصلہ کیا اباؤٹ 3 months بیک, میرے خیال میں وہی بیسٹ ڈیسیژن تھا. اس کے علاوہ ہمارے پاس چوائس نہیں تھا. تو اس میں ہم نے اسٹوڈنٹس کو یہ کہا کہ اوکے, اگر آپ کو یہ پرابلم ہے, آپ کے ہاں کنیکشن کا پرابلم ہے, نیٹ ورک کا پرابلم ہے, آپ اپنا سیمسٹر فریز کرا دیں. ہم آپ کو جو ہے نا یہ ایک اپرچونٹی دیں گے. جس وقت سچویشن گیٹس نارمل تو ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ کو ہم اسپیشل کلاسز لے لیں گے, کمپنسیٹری کلاسز ہم نے نوٹیفائی کی کہ جی ہم آپ کی کلاسز لیں گے, آپ یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری. کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ اگر ایک بچہ ہماری سوسائٹی کا اہم ممبر اگر وہ انڈر سٹریس ہے, میں کسی بھی لحاظ سے اس کو مزید سٹریس میں نہ لیں. تو ہم نے اس کو وہ آپشن دیا کہ آپ فریز کرانا چاہیں, اٹ از اپ ٹو یو. اگر آپ کلاسز کو اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, یو کین اٹینڈ دا کلاسز. ہم نے یہ آپشن ان کو دیا. دا سیم آپشن وی گیو فار دا آن لائن ایگزامس. ہم نے ان سے کہا کہ آپ ایگزام دے سکتے ہیں, ویلکم. اگر نہیں دے سکتے, جب یونیورسٹی اوپن ہوگی تو آپ اس وقت امتحان دے دینا. تو ان کا وہ چانس جو ہے نا کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو اسے بچوں کو جو ہے نا میرے خیال میں آسانی ہم نے کر دی. اٹینڈنس کا آپ نے پوچھا, ایوریج جو اٹینڈنس رہی ہے وہ ابو 80% رہی ہے جی. تو آف کورس یہ ہم دیکھتے تھے کہ جو ہمارے ریگولر سیشنز میں نارمل یہ ہماری اٹینڈنس نہیں تھی جو اس وقت ہم نے تھرو آن لائن لے لی. اور اس کی وجہ پرہیپس یہ تھی کہ بچہ گھر میں بیٹھا ہے, لاک ڈاؤن ہے, وہ کلاسز کو اٹینڈ کر رہا ہے, اور ایشوز تھے بھی تو اس نے کور کیا. ہم نے ان کو کورس میٹیریل دیا, ہم نے ان کو ہر طریقے سے, میرے ٹیچرز نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, تھینکس ٹو دا ٹیچر ایز ویل, جنہوں نے اتنی محنت کی. وی ور ناٹ ٹرینڈ فار دیٹ آن لائن ایجوکیشن. ہم تو ایک کنونشنل ٹیچر جو ہے نا, کلاس روم میں جانا ہے, ہم نے پڑھانا ہے, لیکن انہوں نے محنت کر کے اس پروسیس کو پہلے تو سسٹم کو سمجھا اور اس کے بعد بچوں کو ہیلپ آؤٹ کیا. اور ہم نے ٹیچر سے کہا کہ جو بھی آپ سے پاسبل وے ہو سکتا ہے, گوگل میٹ ہے, زوم ہے, جو بھی آپ سمجھتے ہیں اس میں آپ بچوں کو ڈیلیور کریں. ہمارے پاس موڈل کا سسٹم تھا جس میں کورس میٹیریل بھی آپ ان کو پاس آن کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو گیون سرکمسٹانسز تھے اس میں ہمارے کولیگز نے بیسٹ پرفارم کیا. اچھا سر, تنظیم سازی جو ہے پنجاب یونیورسٹی میں, اس کو ایک ہینڈل کرنا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے, تو آپ اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں؟ میرے خیال میں آپ امپلائیز, اسٹوڈنٹس, ٹیچرز, ان کے حوالے سے جو ایسوسیشنز ہیں, میرے خیال میں اس کی ونس اگین جو میں نے پہلا پوائنٹ آپ سے کہا, جو میری اسٹرینگتھ ہے اور جو ہم نے اپنے کولیگ سے بھی یہ کہا ہے, یہ میسج جو ہے نا ان کو بڑا کلیئر ہے کہ ہمارا جو رول ہے وہ پیرنٹل رول ہے. ہم نے ایسے بیہیو کرنا ہے. کسی کا, وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو ہم نے ٹریننگ بھی دینی ہے, ایجوکیشن بھی دینی ہے. جس کا کام ایز پر لا ہے, ارریسپیکٹو وہ کس گروپ سے بلانگ کرتا ہے, اس کا کام ہونا چاہیے. آپ کو ایک کیس ایسا نہیں ملے گا among the students, among the employees, among the teachers, کوئی کہے یار مجھے جو ہے نا ویزی صاحب نے اس وجہ سے مجھے روکا ہے. نو, ناٹ اے سنگل کیس. تو میرے خیال میں اس چیز سے جو ہے نا ہمیں کامیابی ہوئی جو آپ پوائنٹ فرما رہے ہیں. ادروائز میرا خیال ہے کہ جو یونیورسٹی کی سچویشن تھی, آنیسٹلی اٹ واز ڈیفیکلٹ ٹو رن. لیکن اللہ کا شکر ہے میرے کولیگز بیٹھے ہیں, دے آر وٹنس کہ ہم نے ان پرنسپلس کو میرٹ کے اوپر, یس ایک فیسلٹی ہم نے ایک کو دی ہے, دوسرے کو بھی دی ہے, اور ہم نے انشور کیا کہ یہ فیسلٹی اس کے لیے اویلیبل ہونی چاہیے. اور ہم وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ یس اے کو ملی ہے, بی کو ملے گی. اور اسی طریقے سے ہمارے ادروائز 6000 امپلائیز ہیں. یہ ایسوسیشنز ہمارے امپلائیز کی ہوں یا ٹیچرز کی ہوں یا اسٹوڈنٹس کی ہوں, یہ نیشنل لیول پہ لیڈ کرتے تھے. ایٹ لیسٹ میں سمجھتا ہوں کہ if you compare 2018 with the 2020, you will find a significant difference. کہ یس مجھے کوئی بتا بھی رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جیسے آپ کا کوشچن ہے, آپ نے اچھے طریقے سے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی مدد رہی ہے. اور وہ مدد بھی اس وقت آتی ہے when you are fair and you are transparent.
اور یو آر جسٹس اور فیئر پلے پہ آپ بلیو کرتے ہیں تو چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. ادروائز ایسا نہیں پاسبل نہیں ہے کہ میرے دل میں کچھ ہے اور میں پرفارم کچھ کر رہا ہوں, پھر اللہ کی مدد بھی نہیں ہے. اچھا جی, آپ نیاز صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ان کی شخصیت کے بارے میں بتائیں, جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں اور ان کی ذاتی شخصیت کیسی آپ کو لگتی ہے؟ پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد کی شخصیت کا اگر میں تجزیہ کروں اس میں بہت سی خوبیاں ہیں, لیکن جو خوبی میرا خیال ہے نہ صرف مجھے بلکہ تمام فیکلٹی کو, ناظرین کو اور اسٹوڈنٹ کو واضح طور پہ نظر آتی ہے اور ایک مختلف شخصیت ہے باقی وائس چانسلر کے مقابلے میں, نیاز صاحب کی وجہ ہے کہ ان کے دور میں چپڑاسی سے لے کے رجسٹرار تک, لیکچر سے لے کے ڈین تک, ان کی بات کی آپ تصدیق کر ہر شخص جو ہے یہ فیل کرتا ہے کہ ان کے دور میں اس کی عزت نفس محفوظ ہے. ہر شخص یہ فیل کرتا ہے کہ اگر اس کا رائٹ ہے تو وہ اس کو مل کے دے گا. آپ نے ایک سوال کیا یونین کے حوالے سے, ایسوسیشن کے حوالے سے, ایک پازیٹیو چینج جو مجھے نظر آتی ہے کہ جتنے بھی دھڑے ہیں اسٹوڈنٹس کے, امپلائیز کے اور ٹیچرز کے, ان میں سے ہر شخص یہ فیل کر رہا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے نیاز صاحب سے ہے. تو ایک شعر میں ان کی نظر کرتا ہوں, ہزاروں کے لیے روشنی ہے سویرا ہے یہ شخص, ہر شخص کہہ رہا ہے میرا ہے یہ شخص. ارے واہ, ارے واہ. اچھا جی, آپ بتائیے. جی بالکل, کیونکہ میں اور ڈاکٹر صاحب ہاسٹل سائٹ پر بھی ہوتے ہیں, تو جو ڈاکٹر صاحب نے طلباء کے بارے میں اور وہ جو بات کی بالکل میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اگر ایک گروپ اے اسٹوڈنٹس کو اگر کوئی پرمیشن دی گئی ہے کوئی تقریب چھوٹی موٹی کرنے کی, تو گروپ بی کو بھی وہ دی گئی ہے پرمیشن, مطلب وہاں اس چیز کو میک شور کیا گیا. دوسرا, ڈاکٹر صاحب کے آنے سے پہلے جو ہے وہ سلیکشن بورڈ بہت زیادہ رکے ہوئے تھے, اساتذہ کی ترقیاں اور ان کے بڑے مسائل تھے, اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی فراخ دلی سے, مطلب اپارٹ فرام اینی پولیٹیکل افیلیشن, یونیورسٹی کے اندر بہت سارے گروپ اے بی سی ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب نے تمام گروپ کے لوگوں کو جو ہے اس میں فیسیلیٹیٹ کیا. مطلب جب ڈاکٹر صاحب آئے ہیں تو بہت سارے لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید کسی ایک خاص قسم کے گروپ کو زیادہ فیور ہو جائے, لیکن اس کے بالکل برعکس ڈاکٹر صاحب نے بالکل انصاف کے ساتھ یونیورسٹی کے اندر جتنے بھی گروپس ہیں اساتذہ کے, ان سب کو مطلب فائدہ ہوا اور میرٹ پہ فیصلے کیے ہیں ڈاکٹر صاحب نے. اسی طرح یہی تو نہیں ہے کہ سڑکوں پہ احتجاج وہ بھی کم ہوئے ہیں یا ختم ہو گئے ہیں, جو ایک روڈ بلاک ہوتے تھے ختم ہو گئے ہیں وہ بہت حد تک. ہم نے نہیں دیکھا, اس سے پہلے بہت زیادہ ہاسٹل ایریاز میں پروٹیسٹ ڈیمانسٹریشن اور اس طرح کی ہوتی تھی. اب بالکل سکون ہے, اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور امپلائیز کے بھی ایشوز تھے تو وہ ڈاکٹر صاحب نے ان کو بھی الاؤ کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ بھی کریں, تو مطلب ان کا 22 سال کے بعد یونینز کو بحال کیا. جی 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 22 سال کے بعد 22 سال کے بعد امپلائیز کو ہم نے کہا کہ آپ ٹھیک ہے آپ آئیں اور میری اکاؤنٹیبلٹی کریں.